السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ذاتی گھر بنانا ہر کسی کا ایک شوق ہوتا ہے۔ حالات بھی اب ایسے آ چکے ہیں کہ ایک گھر میں دو بھائیوں کا رہنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے تو بات کلیئر ہوتی ہے، لیکن جب شادی کا مسائل آتی ہے تو پھر ہر شخص علیحدہ علیحدہ گھر چاہتا ہے۔ اور آج پھر مہنگائیوں کے اس دور میں ذاتی گھر کی جو کوئی بات کر لے تو اس کا تو دماغ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر ہمارے پاس مسنون اعمال ایسی بھی موجود ہیں تو جس کے کرتے ہوئے انسان کو اپنی مطلوبہ چیز مل بھی جاتی ہے اور اطمینان سے مل جاتی ہے۔ ہاں، وقت لگتا ہے یا جلدی یا دیر کو، لیکن لازمی و مطلوبہ چیز انسان کے مقدر بن جاتی ہے۔ اس وظیفے کے بدولت ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں نے صرف 10,000 روپے مہینہ میں تقریباً 7 مرلے کا گھر لاہور میں لیا تھا۔ اب بعض لوگ سوچیں گے کہ 10,000 روپے میں تو کسی کا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تم 7 مرلے کی گھر کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ خود ایسی باتیں ہیں جو عقل انسان سے باہر ہے، اس کو کوئی نہیں پرکھ سکتا اور کوئی اس کو نہیں جان سکتا۔ لیکن جو شخص جس چیز کے پڑ جائے، اس کی توجہات اس پہ منتقل ہو جائے، وظائف کر لے اور یقین سے کرے، اطمینان سے کر لے، بھروسے کے ساتھ کر لے، تو پھر اس کو مطلوبہ چیز سے روکنے سے کوئی نہیں، یعنی مطلوبہ چیز سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ علیحدہ بات ہے، میں نے لاتعداد وظائف بتا دیا، لوگ پھر کال کرتے ہیں جی آپ نے پلا وظیفہ بتایا، اس کے ساتھ پلا بھی میں کر لوں، پلا بتایا پلا بھی کر لوں۔ عموماً میں باتیں بتا دیتا ہوں، شاید میرا ویڈیو لوگ پورا نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ان کو پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ واٹس اپ کرتے ہیں تو واٹس اپ پہ سینکڑوں کالیں موصول ہوتے ہیں، میسج موصول ہوتے ہیں، کمنٹس موصول ہوتے ہیں، تو پھر میں کسی کو جواب نہیں دے سکتا، پھر کہتے ہیں مغرور ہے جواب نہیں دیتا، ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتا، حالانکہ میں کہتا ہوں بات کو ویڈیو میں پورا کھول کے بتا دیتا ہوں، تبھی تو میں وضاحت کر دیتا ہوں ہر چیز کا کلیئر۔ لیکن تھوڑی سی بات بتاتا ہے، سنتا ہے، وظیفے کو تھوڑا سا نوٹ کرتے ہیں، پھر کالے پہ آتی ہے، پھر میں کال کا جواب نہیں دے سکتا، پھر کہتے ہیں متکبر ہو گئے۔ ایک وظیفے کے ساتھ دوسرا وظیفہ نہ کرے، 2-3 وظیفوں سے زیادہ نہ کرے۔ میں نے اس کی کئی بار وضاحت کی کہ وظائف خود آپس میں تکرار کر جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں وظیفہ کر لوں، دوسرا کہتا ہے میں کر لوں، تیسرا کہتا ہے میں کام کر لوں، پھر ایک بیٹھ جاتے بھائی، ایک کی پڑھائی کم کر دی جاتی، کہتے میں نے تو نہیں کرنا، دوسرے کی پڑھائی کم ہو جاتی، کہتے میں نے نہیں کرنا، تیسرے کی پڑھائی کم ہو جاتی، تیسرے کہتے میں نے نہیں کرنا۔ بات کلیئر، تینوں کا تینوں وظائف ایک دم بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ تینوں کے وظائف اگر طاقتور ہے تو انسان پہ غالب بھی آ جاتی ہے۔ عموماً جو باتیں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یہی سمجھاتا ہوں کہ ایک وظیفے کو کر لے اور اس کو کلیئر کریں۔ یوٹیوب سے میری باتیں آپ کو بہت علیحدہ ملے گی، کیونکہ میں حقائق کی دنیا کو میں نے دیکھا ہے، میں نے مریضوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک ہوتے ہیں یوٹیوبر جو وظائف بتاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، میں ایسا نہیں کرتا، بلکہ میں ساتھ ساتھ لوگوں کا علاج اور عملیات بھی پڑھاتا ہوں، جس کی وجہ سے مشاہدات میرے پاس زیادہ ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جس نے 16 پڑھا اور ایک شخص ہے جس نے صرف 5ویں پڑھی، لیکن جو 5ویں پڑھنے والا ہے اس کی ایکسپیرینس زیادہ ہے 16 پڑھنے والے سے، کیونکہ 16 پڑھنے والے نے صرف اسکول میں وقت گزارا، کتابوں کی رٹا لگائی، اور 5ویں پڑھنے والوں نے محنت کی، قدم اٹھایا، ہجرت کی اس چیز کی تلاش میں جو اس کو مطلوب تھی۔ تو یہاں پر یہ بات میں کلیئر کر دوں، وضاحت کے ساتھ کہہ دوں کہ میں صرف وظیفے نہیں بتاتا اور نہ بناتا ہوں، بلکہ میں وظائف کے ساتھ ساتھ عملیات سکھاتا بھی ہوں، عملیات بنانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، ایک عامل کو بنانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور میں لوگوں کا علاج بھی کرتا ہوں۔ تو یہ سب سے مختلف ہے، اس لیے میرے پاس واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ روزانہ 10 سے 20 کالیں مجھے موصول ہوتی ہیں، 10 سے 20 مریضوں کا جب میں کام کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں، تو اس میں لاتعداد چیزیں مجھے سامنے کو ملتی ہیں اور میرے تجربات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وظیفے کو کر لے، اس پہ اطمینان کر لے، پھر کہتے رجت ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ایک وظیفہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کرنا ہے، پھر ایک وظیفے میں کمی ہو گئی، پھر وہ کہتے ہیں بھائی میں نے تو نہیں کرنا۔ وظیفے کے ایک عام جو انسانی بات ہے اس کے انداز سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جو روحانی توقعات ہوتے ہیں، روحانی کیفیت ہوتی ہے، میں آپ کو سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایک وظیفہ کہتے ہیں بھائی میں نے تو اس کا کام نہیں کرنا، اس نے میری پڑھائی چھوڑ دی، دوسرے پہ توجہ کرتے تم کر لو، وہ کہتے ہیں بس وہ دوسرے کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں میں نے اب نہیں کرنا، تم نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا، الجھ جاتا ہے انسان اسی میں۔
وظیفہ آج بتاتا ہوں ذاتی غرض بنانے کے لیے. پہلے وضاحت شاید میں تو ہر بار وضاحت باتیں کہہ دیتا ہوں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا. شاید میری ہی غلطی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا. اتنے زیادہ ویڈیو بنانے کے باوجود بھی میری ہی شاید کوتاہی ہے. وضو کے دوران اللہم اغفر لی ذنبی واسع لپی داری وبارک لپی رزقی یہ دعا پڑھیں اور سارا دن لا تعداد پڑھیں. ذاتی گھر کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، ذاتی بزنس کے لیے، کسی بھی آپ کو کوئی بھی ذاتی چیز چاہیے، گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، دولت چاہیے، ذاتی طور پہ چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھے. اللہم اغفر لی ذنبی واسع لپی داری وبارک لپی رزقی یہ وظیفہ پڑھ لے. وضو کے دوران یہ دعا پڑھے. وظیفہ دعا آپ لوگ مسنون اعمال میں سے ہے، مسنون دعاؤں میں سے ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور سارا دن کلا پڑھیں. اس کو یقین کے ساتھ پڑھے اور چند دن پڑھے، مستقل مزاجی سے پڑھے. پھر میں دیکھتا ہوں آپ کو کیسے رزلٹ نہیں ملتا. لیکن پہلے میں بتا دوں رزلٹ کا جو وجوہات تھے اس کو لازمی دیکھیں، غور سے سن لیں. اس وظیفے کے لتعداد اور بھی فضائل و برکات تھے، یعنی آخرت میں اچھا گھر بن جانا، یعنی نہیں بلکہ بعض علماء کرام ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جنت کا وسیع وسیع علی سے مراد ہے بڑا، وسیع، اتنا بڑا عالیشان کہ انسان کہتے ہیں صرف اس کو تصورات میں ہی لاتے. اس لیے جب آپ لوگ اللہم اغفر لی ذنبی وواسع لی پر جب پہنچ جائے تو اس چیز کا سختی سے تصور کر لے. یعنی جس چیز پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو بزنس چاہیے، آپ کو ذاتی گھر چاہیے، وہ وسیع پہ توجہ کر لے. آپ کو آخرت چاہیے کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور بڑے اطمینان سے میں کہتا ہوں، کہتے ہیں ہمارے آخرت کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں. تو وہ وسیع کے دوران اپنی خبر کو سامنے لائے، اپنے آخرت کو سامنے لائے کہ میں نے آخرت میں یہ اس طرح کرنا ہے. پھر وہ وسیع پی داری وہ بارکلی پی رزقی اور لاتعداد رزق. اس لیے اطمینان سے اس وظیفے کو کر لے اور کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ ہو اس کو غور سے سنا کریں. اب میں سوالات و جوابات جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیو کے دوران دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو. جتنا زیادہ آپ لوگوں کو میں فائدہ دے سکتا ہوں دینے کی کوشش کر لوں. اس لیے کمنٹس اگر کرنے ہیں تو ایک کمنٹ کر لے اور اس کا صحیح لکھا کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.